یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کے اندر ایک تو یہ کہ ہمارے ویوز مختلف ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے سے اختلافات ہوتے ہیں ہمارے، اور ہر بندہ مختلف طرح کی کوئی چیز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، مختلف طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کا ورکنگ اسٹائل الگ ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے ڈس ایگریمنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر پرسنالٹیز مختلف ہوتی ہیں نا، ہر ایک کا بیک گراؤنڈ مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کی ایجوکیشن مختلف ہوتی ہے، ہر ایک مختلف جگہ سے آیا ہوتا ہے۔ ایک ہی پوسٹ کے اندر ایک بہت پڑھا لکھا ہوگا، ایک بہت تجربے کار ہوگا، اس کے اندر بھی کنفلکٹ آتا ہے۔ اور جنرلی فیکٹریوں کے اندر جو ہے وہ جو ہمارے بی پڑھے لکھے آتے ہیں، بی کیے ہوئے آتے ہیں، اس میں اور جو پرانے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں بہت اختلاف ہوتا ہے۔ اور اس کے اختلاف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو پرانے ٹیکنیشین ہوتے ہیں ان کو جب وہ نہیں مان رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں امپورٹنس دے، تو وہ مشین کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی کر دیتے ہیں، میکینیکل الیکٹریکل والے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں تم ہمارے باس ہو، تم اسے ٹھیک کرو گے، وہ الگ اٹھ جاتے ہیں اور وہ ڈرائنگ پکڑ کے 4 دن بیٹھے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سیٹ کیا کرے گا؟ کب تک انتظار کرے گا فیکٹری کے بند ہونے کا، مشین کے بند ہونے کا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ جو ہے یہ طریقہ تو نہیں چلے گا، اس کو تم جو ہے بند کرو اس کو، اور تم جاؤ، اللہ حافظ تمہارا۔ اور اسے جو اپنا ٹیکنیشین ہوگا اسے کہے گا دور کرو، اور اس کو پتہ ہے کیا فالٹ ہے۔ اگر اس نے نہیں بھی کیا ہوتا تو بھی اسے پتہ ہوتا ہے کیا فالٹ ہے، وہ ڈرائنگ کو نہیں دیکھتا، اس کا تجربہ اتنا وہ کر دیتا۔ تو ان دونوں کو سنبھال کر ساتھ چلانا سیٹ کی ذمہ داری ہے۔